اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہری ٹی وی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شروع سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آتے رہے، سب نے ایک بات کا سبق دیا، وہ ہے وحدانیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا، اور سبھی کو یہ تبلیغ دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح وحدانیت کا سبق دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر عمل کرتے ہوئے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نہ ماننے والوں پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی کس درخت سے بنائی گئی، کتنا عرصہ لگا کشتی کو بنانے کے لیے، اور کشتی کی کتنی اونچائی اور لمبائی تھی، اور کشتی میں سب سے پہلے کون سا جانور سوار ہوا، اور سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا، اور سب سے پہلے کس جانور کو بخار ہوا، اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بخار نازل ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کس طرح اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب کافروں پر آیا اور سارے کافروں کو ڈبو کر لے گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مظہری ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرتے ہیں تاکہ میں اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ شکریہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سرداروں نے جب مذاق کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو، جس عذاب کا نام لے کر تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ عذاب ہم پر لے آئیں۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے کہ جاؤ اللہ سے بولو اپنے سے کہ ہمارے اوپر عذاب لے کے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب ہے، اس طرح کا مذاق وغیرہ کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس قوم پر عذاب نازل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے۔ جب قوم گزرتی تو دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو مذاق کرتے کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ کون سا عذاب ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر ان کو جواب دیا، جس کو قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا: قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ اس حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا کافروں کو، اس کو یوں بیان کیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو۔ ایک دفعہ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَسَوْفَ تَعْلَمُ مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ۔ پس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر عذاب کا نازل ہوتا ہے۔ سخت قسم کا کفر اور انتہائی درجے کے دشمن عناد کی طبیعت ان کی طبیعت بن چکی تھی، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول اور کوئی رشد و ہدایت کے لیے نہیں آیا تھا۔ یعنی کہ وہ لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے، اس قدر سرکش ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن بھی جب ان سے پوچھا جائے گا نا کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تبھی وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح اور اس کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح، کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو نہیں پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ ہاں میرے پروردگار، آپ کی امت سے پوچھیں گے، اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچائے تھے؟ یعنی کہ پہلے نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے،
اللہ تعالیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ تو وہ تو ڈیفینیٹلی کہیں گے بالکل ہم نے پہنچایا تھا. لیکن وہی بات جب وہ اپنے ان کی امتیوں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی امتی ہوں گے ان سے پوچھیں کہ کیا تم تک میرے احکامات نہیں پہنچائے گئے تھے؟ تو وہ جواب میں کہے گا یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارا پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی یہ کہے گی کہ نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اب تمہارا گواہ کون ہے؟ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان پہ میں قربان جاؤں کہ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے تھے. اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کا کچھ یوں ہے، یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں پہنچا. تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اب تمہارا گواہ کون ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح علیہ السلام اب تمہارا گواہ کون ہے؟ تو سبحان اللہ، میں قربان جاؤں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم لوگ ہیں، ہم دو گواہی دیں گے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا تھا اور ان کو بتایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہ بقرہ کی صورت ہے. اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے. یہ اس آیات کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہم گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی. اب ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی تھی اور کتنا عرصہ لگا تھا. بعد علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ درخت تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال لگا، اور بعد کی رائے ہے کہ 40 برس لگ گئے. ٹھیک ہے، بعد علماء کرام کی رائے ہے جی 100 سال لگا تھا درخت کو بڑا ہونے میں، اور بعد کہتے ہیں کہ 40 برس. امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے بیرونی اور اندرونی بیرونی حصوں کو تار کو لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے. اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی لمبائی کتنی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ حضرت فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی. تو رات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا. حضرت حسن بصری کیا فرماتی ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی. اسی طرح حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی کی یعنی کہ کشتی کی لمبائی جو تھی وہ 1200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی. سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی. ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی. نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیان والا حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا. اس کا دروازہ چورائی کی جانب تھا. اس کو اوپر سے ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جٹلایا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی.
اس کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہیں جی تنور سے کیا مراد ہے یہاں پہ۔ جمہور کے نزدیک اس سے روح زمین مراد ہے۔ تنور سے مراد ہے جی روح زمین، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اس کے علاوہ مختلف قول اور بھی ہیں جس سے مراد مختلف ہے، تو ہم صرف ایک ہی قول کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد روح زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سب سے آخر جانور گدھا استعمال ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے نا طوطا کشتی میں سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر پہ گدھا استعمال ہوا تھا، اور جو شیطان تھا اب اس نے بھی بچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ اس نے بھی بچنا ہے، کیونکہ قیامت تک اس نے مسلمانوں کو اپنی چال میں کرنا ورگلانا ہے۔ تو پھر شیطان نے کیا کیا جی اس گدھے کی دم پکڑ لی، اور اس طرح وہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلم اپنے والدین سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہاں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون رہ سو سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا جوڑا رکھ لیا نا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا جی ہمارے جانور پرسکون نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ہمارے ادھر شیر بھی داخل ہے، ہمارے کشتی میں سوار ہے، شیر ہمارے جانور کو کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیر پر بخار مسلط کر دیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے بخار شیر کو ہوا، اور اس طرح سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں لوگوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے انہوں نے کہا جی ہماری کشتی میں تو چوہا بھی سوار ہے، یہ چوہا ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء کو خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرح الہام کیا، اس نے چینک ماری، شیر کی طرح الہام کیا تو اس نے چینک ماری، اس سے بلی نکلی۔ یعنی کہ جب لوگوں نے یہ شکایت کی نا کہ چوہا ہے وہ ہمارے سامان کو خراب کر دے گا تو ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو الہام کیا تو شیر نے چینک ماری، شیر کی چینک سے بلی نکلی، یعنی کہ بلی بن گئی، اور بلی نکلی اور چوہا بلی کو دیکھ کے چھپ گیا۔ اس طرح چوہے کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، یعنی کہ وہ چھپ گیا تاکہ ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ تھے وہ کیا کریں جی مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں جی کہ جب کشتی سوار پہ سارے سوار ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو اہل کفار ہے وہ ڈبو دیے جائیں گے، اور جو سوار نہ ہوئے تو ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آمن، یعنی جو تیری امت میں سے تم پر ایمان لا چکے ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام میں ایک لمبے عرصے رہے، یعنی کہ 950 سال ان کو دن رات ہر طریقے سے تبلیغ کی، اور ڈراتے دھمکاتے اور رغبت و شوق دلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی طرف نہ آئے۔ یعنی کہ 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ 150 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی۔ اس کے بارے میں مختلف قول ہیں اور مختلف رائے ہیں، ہم سبھی کا ذکر کریں گے۔ مفسرین و مورخین کا اختلاف ہی بھی اس کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس میں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا 10 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار تھیں، صرف یام الگ ہوا، نجات نہ پا سکا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَجِّنِي
وَمَن مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ بعد نے یہ کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتا ہے وقال لَرَّكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ، اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی کہ اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں پر اس کا عذاب نازل ہوا۔ اور کشتی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی کہ اس سے پہلے اس پر کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی تھی۔ گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پس صورت یہ ہے جی فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، یہ آیات جاتی ہے دوسری تک، ٹھیک ہے، القمر آیات ہے۔ پس اس نوح نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے اس کے دروازوں کو زور کے منہ کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جی ان لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، تو جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے، اور یاد رکھنے والا اسے یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے والے اس کو یاد رکھیں گے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ زمین پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے۔ بعد نے کہا جی 80 ہاتھ اونچا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم سخت پہاڑی میدانی ریتلی ہر قسم کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے زندہ رہا۔ اور اس میں ایک یہ جی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یام تھے، جن کو بعد میں کنعان بھی کہا گیا ہے، یہ کفار کے ساتھ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یام یعنی کہ کنعان تھے وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تو پانی کو حکم دیا کہ اس روئے زمین پر آ جائے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا واپس آ جاؤ، لیکن آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اس طرح میں بچ جاؤں گا، لیکن پانی اتنا اونچا ہوا کہ وہ بھی نہ بچ سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کے میں مزید ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں۔ اور اس کے علاوہ اگر میری آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کچھ تجویز دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔